مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جو آیت مقدسہ کے ساتھ تلاوت کرنا نصیب ہوئی قرآن پاک کے چوتھے پارے کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کے 21ویں پارے سورۃ العنکبوت کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پہ خالق کائنات جل وعلا اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا چکھنا؟ تو غیر میں بولنا پڑے گا، ذائقہ چکھنا۔ اور یہ بولنے والی روایت مشکوٰۃ شریف کے آخری صفحات میں موجود ہے۔ کریم آقا کی محفل سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ فرماتے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، دوران گفتگو میرے سونے نبی صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، تو دوران گفتگو مقدر کا سوال کر لینا، پوچھ لینا سنت ہے میرے سونے محمد مصطفیٰ کی، اور جواب دے دینا سنت ہے صحابہ رسول کی۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس انداز تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ 17واں پارہ اور 21واں پارہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح والی شے میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ آپ کے گھر میں بہترین قسم کی ڈش بنے، اللہ پاک کا کھانا حاصل کر، چاہے وہ میٹھی چیز بنے، چاہے وہ کھٹی چیز بنے، کوئی نمکین چیز بنے، آپ کے سامنے بہترین قسم کی ڈش ہے، آپ نے اللہ رب العزت کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لقمہ اٹھایا، اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے جمانا پڑے گا زبردستی ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا لوگوں، جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، ادھر 100 کی گنتی پوری ہوتی ہے، میرا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 30واں پارہ سورہ بلد کی آیت مقدسہ ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اے بندہ مومن، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہ کی، ہم نے تمہیں ایک زبان اور 2 لب عطا نہ کر دیے؟ اے بندہ مومن، ہم نے دونوں راستے تیرے سامنے کھول کے رکھ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے، شر کا بھی اور بھلائی کا بھی، خیر کا بھی راستہ اور شر کا بھی راستہ، دونوں راستے بندے کے سامنے ہیں۔ اب وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَهُ الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اب بندے کی مرضی ہے، چاہے تو بھلائی والا راستہ اختیار کرے، چاہے تو گناہ والا راستہ اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے مقدس گھر میں بٹھا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہاں خاموشی سے بیٹھے رہے تب بھی ثواب ہے، لیکن اگر سبحان اللہ کہتے رہے تو سبحان اللہ درجے بڑھتے جائیں گے، خالق کی کائنات اور عزت عطا فرمائے گا۔ تو میرے سونے نبی صاحب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم اگر 2 کام بندہ کر لے کبھی فخر نہیں آتا ہے، محتاجی نہیں ہوگی، تنگدستی نہیں ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، وہ بندہ مقروض نہیں ہوگا، نعمتوں کو ترسے گا نہیں۔ 2 کام وہ کر لے، کھانے کا اہتمام ہے۔ کون سے؟ فرمایا جب کھانا شروع ہونے لگے تو ہاتھ دھو کے کھائے، ختم کرے تو ہاتھ دھو کے پھر بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ اب آپ کے سامنے رزق آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ہاتھ کو بڑھایا، لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈال کے منہ کو ہلایا، اس لقمے کو چبایا، 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی زبان، آپ کی جو زبان خالق کی کائنات کہتا ہے کہ بلسان و شفتین، 2 ہونٹوں کے درمیان رب فرماتا ہے ہم نے زبان رکھی ہے۔ اب یہ بظاہر تو گوشت کا تھوڑا سا لوٹڑا ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں، واہ میرے اللہ، فی الحال یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، یہ ہمارے تابع ہے۔ ہم چاہیں تو ہلے، ہم چاہیں تو ساکت رہے، ہم چاہیں تو اچھا کلمہ استعمال ہو، ادا ہو، ہم چاہیں تو برا کلمہ استعمال اور ادا ہو، یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ خالق کائنات جل وعلا سورہ یاسین 23 پارے میں ارشاد فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر یہ خیال نہیں ہوگی، پھر اسٹیمپ لگا دی جائے گی، مہر لگ جائے گی، اب یہ پر۔ تو آج یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لقمہ میں ڈالا۔ اب یہ لوگ جو زبان کے اوپر جو نو کے فقط سے لگتے ہی بتا دیتی ہے چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے، ایسے ہے یہاں لگتے ہی ذہن اس کا نتیجہ اخذ کر کے رزلٹ بتا دیتا ہے، اس
کیا نہیں ہے. اگر نمک ہے تو رزلٹ سامنے نہیں ہے تو سامنے نیچی ہے. ذائقے میں کتنی دیر لگے گی؟ گلائنوں کو بٹ رہی ہے کونا چلے گا. ذائقے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. یہ سارے رقم زندہ مانا کی طرف سے عطا ہے. یہ ملکہ، یہ طاقت، یہ قدرت ایک سیکنڈ سے لگا ذائقے میں. اور ہم کہتے ہیں بندہ مر گیا ہو گیا. ہم ہماری یہ سوچ ہے نا، یہ گمان گزارے میں صوفے ہو رہا نہیں. یہ کون ہے جو بندہ مر گیا پھر ختم کہانی فرمایا نہیں. یہاں پر ذکر ہے کہ ذائقہ کرنا ہے، بہت وقت ذائقہ ہے. ذائقے کے بعد دوبارہ وہی حواس، وہی انداز، وہی دیکھنا، وہی سننا، بردوں سے بھی کہیں اوپر کہاں. ایسے زندہ نہیں دیکھ سکتا جو مردہ دیکھ سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے زندہ دیکھ نہیں سکتا جیسے وہ میت دیکھتا ہے. ایسا کلام زندہ نہیں سن سکتے جیسے وہ میت سنتا ہے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کون؟ محمد کے صحابی کا وہ شان یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. اور نجف جب اس عہد کی مائیں آٹے کو عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد. وہ حضرت بسم اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کے ساتھ اللہ کے رسول صاحب دولت علیہ السلام اس جگہ تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کو گڑھے میں ڈالا گیا تھا. میرے کریم علیہ السلام کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اے کافرو، اے مشرکین مکہ، تم نے رب کا وعدہ سچ پایا ہے؟ میں نے تو سچ پا لیا، تم نے اسے حق سمجھا کے نہیں؟ فاروق اعظم سے کہتے یا رسول اللہ تو گزر گئے، فوت ہو گئے، یہ کہاں سنتے ہیں؟ نبی نے فرمایا اے عمر یہ زندوں کی بنسبت زیادہ سنتے ہیں. جب کافر کا سنتے ہیں تو مومنوں کا کیا کمال ہے؟ سبحان اللہ. جب کافر کا سنتے، یہاں نبی کی شان بیان نہیں آ رہی، کسی ولی کی شان بیان نہیں، صدیق و شہید کا تو درجہ ہی آ رہا، نبیوں کی تو شان ہی آ رہی. آپ انسانوں کی یہ بات ہے، چاہے وہ نیک ہیں چاہے وہ گناہگار ہیں، جنہیں ہم نے قبر میں رکھ دیا، قبر بند کر دی گئی، پھر بھی حکم ہے جب قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام کی ہو. اگر وہ ختم ہو چکے تو سلامتی کی دعا کس کی؟ اگر وہ ختم ہو گئے تو سلامتی کی دعا کا مطلب کیا؟ تو میرے قریب آقا کے مقدس الفاظ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اس قسم کی دعا پڑھو یا سلام پڑھو. کیا مطلب ہے کہ وہ جیسے یہاں تھے ویسے، بلکہ وہاں اس سے بھی کہیں زیادہ طاقت اللہ عطا کرتا ہے. ہم قبر کے اندر ہوں تو پتہ نہیں دروازے کے باہر کون ہے، وہ قبر کے اندر ہوتے پتہ ہے باہر کون ہے، کون آیا ہے باہر. اس لیے حکم ہے کہ جب قبر پہ جاؤ سلام کہو، فاتحہ پڑھو، تو میت کے سامنے کھڑے ہو، پائیں والی جاؤ تاکہ وہ تمہیں دیکھے اسے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا بھتیجا آیا ہے، میرا بابا آیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، فقط ذائقہ چکھنا ہے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اللہ رب العزت جل والا کے محبوب بندے، جو اٹھے تو اللہ کا قرآن، بیٹھے تو اللہ کا قرآن، چلے تو اللہ کا قرآن، اٹھتے بیٹھتے چلتے ان کی زبان میں اللہ کا قرآن جاری ہوتا تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا اے لوگوں میری دو شوق ہیں، میں نے دو ہی شوق رکھے ہیں، دونوں ہی بڑے پیارے. حضرت مولا علی شیر جلی فاتح خیبر داماد نبی حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے شوق سننا چاہتے ہو، انہیں اپنانا چاہتے ہو، ادھر بھی بیڑا پار ادھر بھی بیڑا پار. وہ کون سے دو شوق ہیں مولا علی کے؟ پہلا شوق فرمایا میں علی جب یہ چاہتا ہوں میں بولوں میرا اللہ
حضرت علی نے فرمایا میں فوراً مصلی بچھاتا ہوں، میں رب سے دعا لگاتا ہوں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، ساری تعریفیں تیرے لیے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑی برکت والا، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بڑی بلند، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے میرے اللہ تیرے پائے کا کوئی نہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیری ہمسری کا کوئی نہیں، تیری برابری کا کوئی نہیں۔ مولا علی فرماتے جب میں علی چاہتا ہوں میں بولوں میرا اللہ سنے، میں مصلی بچھا کے نماز شروع کرتا ہوں، میرا دوسرا شوق یہ ہے جب میں علی یہ چاہتا ہوں اب میرا اللہ کرام فرمائے علی سنتا جائے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں اللہ کا قرآن کھول لیتا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اے علی یہ کیسا انداز، اللہ کے پیارے اللہ رب العزت جل والا کا پیارا قرآن پڑھ کے سونے علی نے بتایا، جگہ جگہ رب نے فرمایا یا ایوہ الذین امام بیزاری رحمت اللہ علیہ تفسیر بیزاری کے اندر نقل فرمائے کہ جس محبت سے میرا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، دل کرتا ہے اللہ رب العزت کے اس مقدس کتاب پہ امام بیزاری اپنی جان دے دے دے، اتنی محبت سے اللہ فرمائے اے ایمان والو۔ میرے نبی نے فرمایا کہیں رب فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دور کر دیا تجھے اپنے اس کرم والے رب سے، الذی خلقک، جس طرح تجھے پیدا فرمایا، فسواک فعدلک، بہترین خلقہ کر دیا میرے اللہ نے۔ انسانی جسم کے اندر 300 ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے اللہ نے بنایا، جب بچہ اس جواب میں آیا میرے اللہ نے 300 ہڈیوں کا ڈھانچہ اسے عطا فرمایا، جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کا بدن بڑھتا جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کلکلی ہڈیاں ایک ساتھ ملتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ عالم شباب اور پیری کے عالم تک جب پہنچتا ہے 206 ہڈیاں اس کے جسم کے اندر باقی رہتی ہیں۔ جب بچہ چھوٹی عمر میں چلنے لگتا ہے، گھٹنوں کی بتا کے چلتا ہے، تب سے لے کر آخری عمر تک 206 ہڈیاں اس کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ میرے اللہ نے ساری ہڈیوں کو اس کے تابع کر دیا، سارے جوڑوں کو اس کے تابع کر دیا، وہ چاہے تو ہاتھ ہلا لے، وہ چاہے تو پاؤں ہلا لے، ریڑھ کی ہڈی کو میرے اللہ نے ایسا کمال والا کارم بنایا کہ اگر بندہ جھکنا چاہے تو جھک کے دکھائے، بندہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو کے دکھائے۔ میرے اللہ نے اس کے اندر بہترین قسم کے مہرے عطا فرمائے، اور رب فرمائے بندہ مومن میں نے تجھے جتنی محبت سے پیدا فرمایا، ما غرک بربک الکریم، اب تو بندہ وقت ذرہ ہو گیا۔ ذرہ کہتے ہیں دوری کو، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، بندہ رب کی حضور جھکنے نہیں آتا، اللہ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ کی ندا، حی علی الفلاح کی ندا، پر بندہ پہلے اہمیت اپنی دکان کو دیتا ہے، بندہ اہمیت اپنی ڈیوٹی کو دیتا ہے، بندہ اہمیت اپنے کاروبار کو دیتا ہے۔ جب میں دکان پہ بیٹھا ہوں کوئی آئے یہ سوالے تو میں نماز پہ جاؤں، اور یہ خیال نہیں آتا کہ جب میں یہ نہیں رہوں گا میرے مرنے کے بعد، میرے وصال کے بعد پھر بھی وہ دکان چلے گا میری وفات کے بعد میرے بچوں کو روزی ملے گی کہ نہیں۔ حدیث
حدیث پاک میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ عز و جل یقول میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اللہ فرماتا ہے یا فرمایا اے ابن آدم اے آدم کا بیٹا اے آدم کی اولاد ہر بندہ کماتا کس چیز کے لیے ہے میرے رب نے فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں بندے کے دل کے اندر ہر بندے میں یہی خاصہ رکھا ہے بندہ چاہتا ہے میں کھاؤں بہترین قسم کا میں پہنوں بہترین قسم کا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے محتاجی میرے اندر نہ ہو تنگ دستی میرے گھر کے اندر نہ آئے میرے رب نے فرمایا اے میرا بندہ طریقہ میں بتاتا ہوں عمل تو کر لے تیری روزی کشادہ اللہ رب العزت جل وعلا نے کیا فرمایا تفرغ لعبادتی اے میرا بندہ تو خود کو فارغ کر کے دیکھ میری عبادت کے لیے اب اللہ اس وقت رکھا گیا میں تیرے سینے کو قنا سے بھر دوں گا میں تیرے سینے کو قنا سے بھر دوں گا تیرے گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا تیرے گھر میں کبھی محتاجی نہیں آئے گی تو کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگے گا اگلے الفاظ حدیث کے میرے رب نے فرمایا اے ابن آدم وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تو ایسا نہیں کرے گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر ایسا نہیں کرے گا میرے رب نے فرمایا یدیک شغلا تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مصروف کر دوں گا وہ مصروفیت کیسی فرمایا مصروفیت ایسی ملے گی اگر پکڑے کا ایک کام ہے اللہ اسے دو کام عطا کر دے گا اگر ایک دکان ہے اللہ دو دکانیں عطا کر دے گا اگر وہ کہیں ڈیوٹی کرتا ہے اس ڈیوٹی کی جگہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ عطا کر دے گا پھر بندہ یہ سوچتا ہے اس انداز سے کہ دیکھو جی میرا ایک کام وہاں ہے پارٹ ٹائم میں وہاں جاب کرتا ہوں دو جگہ سے کمائی آتی ہے حالانکہ یہ ہماری سوچیں ہیں حدیث مدنی آ رہی میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں مشغول کر دوں گا اور یہ رب کی طرف سے مشغولیت ملتی ہے حتیٰ کہ بندہ ایک کام سے دوسرے کام دوسرے سے تیسرے کام کی طرف گامزن رہتا ہے لیکن نمازوں کا نہار جب نکلتا ہے میرا رب فرماتا ہے اے میرا بندہ میں تجھے مصروف بھی کر دوں گا وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَكَ لیکن تجھ پہ فقر کا دروازہ بھی بند نہیں کروں گا تو محتاج ہوتا جائے گا تیرے سینے سے گنا نکال دوں گا انسان کے اندر لالچ بڑھتا جائے گا جتنا بھی کما لے قرآن پاک کا 29واں پارہ گواہ میرے رب نے فرمایا انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے اس لیے بندہ مومن جتنا رب نے عطا کر دیا اسی پر شاکر رہا کرے اسی پر شکر ادا کیا کرے اور پھر خالق کائنات جل والا کی بارگاہ میں آگے حاضری دے دیا کرے میرے رب نے یہ تمہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے میری عبادت میں کھڑے رہو بلکہ اللہ پاک جل والا نے صرف 5 وقت بلایا ہے اسی 5 وقت اگر بندہ آتا جائے پیشانی کو جھکاتا جائے حاضری لگواتا جائے رب کی رحمت میں چھوڑی بھرتا جائے وہ بڑا کر کے ایک انداز اپنا کے اس لیے رب نے فرمایا اس لیے دور کیا تجھے اب وہ چیز کیا ہے وہ ریزن کیا ہے وہ خود ہم بنا لیتے ہیں جی ٹائم نہیں ملا افسوس اس بات کا جو رب دیتا ہے اس کو ہم کیا ٹائم دیتے ہیں سوچے تو صحیح سمجھو اماشا صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کی اماشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا 2200 روایتوں کی راوی 2200
10 حدیثوں کی راویہ ہیں اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ان میں سے ایک حدیث پاڑیے کہ ہم باہم گفتگو ہوتے گھر والی ہوتی کئی باقی ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہوتی محبت کے بول ہوتے ڈاڑے چا سبحان اللہ انیا آواز کا جو محبت کے بول ہوتے گھر والوں کو ٹائم دینا میرے نبی کی سنت ہے گھر والوں سے خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا میرے گھر آقا کی سنت ہے ہمارے ساتھ کی محبت سے بیٹھے تھے گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہی اذان ہوگی نماز کا وقت شروع ہوتا میرے غریب آقا کا انداز ایسے ہو جاتا گویا ہمیں پہچانتے تھے گویا ہمیں پہچانتے نہیں اے عائشہ صدیقہ کیوں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نام عائشہ صاحب میرے نبی 2 ناموں سے پکارتے تھے کتنے 2 ناموں سے کبھی فرماتے تھے یا عائش مسلم شریف کہتے ہیں یا عائش یا کبھی فرماتے ہیں حمیرہ 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 یہ انداز ہے میرے نبی کا جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا قریب آقا علیہ السلام کا انداز ایسے ہو جاتا گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں اے عائشہ ایسا کیوں ہم ایسا فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک طرف ہم ہوتی تو دوسری طرف خدا ایک طرف مخلوق ہے ایک طرف خالق ہے اسے سنیں گے ادھر ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے بہو ہے اولاد ہے کاروبار ہے دکان ہے گفٹی ہے اور ایک طرف گفٹی دینے والا ہے ایک طرف کاروبار ہے ایک طرف کاروبار دینے والا ہے ایک طرف اولاد ہے ایک طرف اولاد دینے والا ہے تو مومن کو چاہیے انہیں چھوڑے اسے اپنائے کہ یہ سب کچھ نہیں دیا اگر بندہ رب سے لو لگا لیتا ہے قسم خدا کی اس کے مانگنے سے پہلے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے اسی لیے رب نے فرمایا اس چیز سے جو کر دیا تمہیں بیان جو کرنے والا تھا وہ یہ تھا حضرت علی نے فرمایا میرے یہ 200 پہلا کیا میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کے ولی یہی انداز قرآن سے محبت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر اللہ کا قرآن لیکن جب فارغ ہوں قرآن پڑھ کے اے اللہ مکھے موت عطا کر اے اللہ مکھے موت نہیں کبھی نہیں موت کی دعا کرنا نہیں نہیں مانگنی چاہیے لیکن وہ ہر وقت یہ دعا مانگتی ہے اللہ مجھے موت عطا فرما یا اللہ مجھے موت عطا فرما مریدی بیٹھے تھے ایک دفعہ پوچھ لیا صحیح کوئی پوچھنا چاہیں گے اجازت آئے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اجازت ہے فرمایا آپ پوچھو آپ ہر وقت موت کی دعا کیوں کرتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ اشکباری شروع کرتے رو رو کے کہتے ہیں اے میرے مریدوں میں ہر وقت موت کی دعا اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا اللہ کے رسول صاحب الاولاد سے ملاقات ہو جائے اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے گی اور ہم کہتے ہیں جب مر گیا وہاں سے ختم مرنا جب ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا طریقے رحمت فرمائے آمین دکھ ضرور ہوتا ہے جو رشتہ دار اولاد ہے بھائی ہے ظاہر بھائی بھائی کی قوت ہے جس بھائی کا بھائی جائے گا دکھ ہوگا کیا نہیں ہوگا والد کی چھت ہے یہ سایہ ہے جب والد کا سایہ چھت سے اٹھا ہے تب اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ کون تھا ہمارے سر سے اوپر یہ کس کا سایہ یہ کس کی چھت تھی یہ کون سا گھر تھا جو کس نے نہیں دیتا تھا جب سایہ اٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن مرنے والے کو خوشی ہوتی ہے یہاں سے کٹا وہاں جو رو لاتے ہیں یہاں سے بچھڑا ہے وہاں جو رو رہی ہے علامہ اسماعیل حجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب بندے نے سونے نبی صاحب الاولاد کا مکھڑا عطا اللہ ایسے ہی ہمیں بھی عطا کر دے زور سے بولے آمین ایسے ہی اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے وجعلنا اللیل لباسا اللہ فرماتا میں نے رات کو لباس بنایا وجعلنا نومکم سباتا جب تم سوتے ہو آگے آنکھ بند تم کرتے ہو نیند ہم عطا کرتے ہیں نیند کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے نیند اللہ دیتا ہے یہ نیند میں کچھ سوتا ہوں تو میری اپنے نیند آتی نیند آتی نہیں اللہ پاک طرف فرماتا ہے ان سے پوچھو بیچارے ٹیبلٹ لے لے کے سوتے ہیں آنکھ لگے اور دل کی آنکھ کھلے سامنے وقت بابا کا چہرہ جائے مزہ ہی آ جائے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا جاتا رہا ہے
کریم علیہ صاحب اللہ کا دیدار کیا اور سوال پوچھے یا رسول اللہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ سبحان اللہ و سبحان علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب روح کی بڑی جامع کتاب بہترین قسط یا رسول اللہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ نبی نے فرمایا ایسے جیسے ڈاکٹر سے بات کرنا، دوسری روایت ایسے جیسے ہوا کا جھونکا، اسے پتہ ہی نہیں پڑتا۔ انہوں نے سوال کر دیا رسول اللہ میں نے تو قرآن میں بڑی سختی پڑھی گئی، قرآن کے اندر سختی ذکر کی گئی ہے۔ قرآن سورۃ الانعام 7واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا قرآن کا 7واں پارہ، بندہ حالات نزا میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آگے آگے ہاتھوں پھیلاتے ہیں اور چھڑکتے ہیں کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن مجھے سخت عذاب دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ میں نے تو اتنی سختی پڑھی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح، ہوا کے جھونکے کی طرح آٹھ سے باہر نکالو، دودھ سے باہر نکالو تو پتہ ہی نہیں پڑتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے غلام اس کا جواب دینا چاہتے ہو تو سورہ یوسف پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ سورہ یوسف پڑھ لو، صبح ہوئی جب آپ بیدار ہوتا ہے 12واں پارہ کھولے، سورہ یوسف پڑھے 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 پر جواب سمجھ نہ پائے، فوراً اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب بندے کے پاس پہنچا۔ قرآن کا 13واں پارہ گواہ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک علم والے اور دوسرا علم والا ہوتا ہے۔ اگر ایک کو بات سمجھنا ہے تو بڑے کے پاس جانا ہے، اس وہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو اس سے بڑے کے پاس جانا ہے، قرآن کا فیصلہ۔ ولی کے پاس پہنچا جی میں نے نبی کی زیارت کی، میں نے سوال کیا، نبی نے جواب دیا پر میں سمجھ نہ پایا۔ حضور مصطفیٰ پڑھے مسکرا کے فرماتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت زلیخا اور یوسف کا واقعہ نہیں پڑھا؟ جی وہ تو پڑھا ہے، مطلب فرمایا جب تانے دیے تھے میری زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی راہگاہ میں جا کے میری زلیخا نے کیا عرض کی، اے سونا مہربانی فرما دے، پیاری چال چل کے دکھا دے، سونا مکھڑا انہیں تکا دے، میری پریشانی حل فرما دے، انہیں چل پتا جائے کہ یوسف کیسا ہے کتنا حسین ہے۔ حضرت بی بی زلیخا نے عورتوں کو پہچایا، ہاتھوں میں چھری تھمائی اور فلوٹ پکڑوا دی۔ ادھر پیارے یوسف سے گزارش کی، التماس کی، حضرت زلیخا کے اصرار پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایسے گھونگھٹ ڈال کے جو باہر آتے ہیں، ذرا سا گھونگھٹ ہٹاتے ہیں، نورانی صورت دکھاتے ہیں اور عورتیں ادھر ہاتھ چلاتی ہیں، ادھر نگاہ سے اس نے یوسف کے نظر پاتی ہے۔ قرآن کی آیت نواز وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہاتھ جیسے ہی ہاتھ چلاتی ہے فروٹوں کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئی، اثر تکلیف نہ ہوا، زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، ان هذا الا ملک کریم۔ سبحان اللہ۔ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تکتی رہ گئی
انگلیاں کٹ گئی پتہ ہی نہیں پڑا. اللہ کے پیارے اللہ کے ولی نے فرمایا اے خواب پوچھنے والے نبی نے جو فرمایا اس کا جواب سورہ یوسف میں دیکھ لے. مطلب کیا ہے اپنے وجود پہ سوئی چبانا بڑا مشکل ہے, تکلیف برداشت کرنا بڑا مشکل, لیکن حسن یوسف میں تو عورت ایسی کھو گئی کہ انگلیاں کٹ گئی, انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اے خواب پوچھنے والے جب مومن کی روح نکلتی ہے سارے پردے ہٹتے ہیں, سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ آتا ہے, سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ آتا ہے. مومن نظروں کو اٹھاتا ہے, چہرے مصطفیٰ پہ ٹکاتا ہے. یہ قسم خدا کی بڑے حسین ہو, قسم خدا کی بڑے حسین ہو, میں کیسے آخر ہٹاؤں اکھیاں, قسم خدا کی بڑے حسین ہو. جب مومن کی روح نکلنے لگتی ہے سامنے ابدوہا والا چہرہ, الموت جسول ہے, اور پل کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ پولٹری والا پل کا دیکھتے ہیں, پولٹری اس طرف حیدرآباد اس طرف بیچ میں ہے یہ پل. اگر پل کراس کر لو تو پولٹری وہاں سے آگے پل کراس کر لو حیدرآباد. پل کا کام ربط کا ہے, ملانے کا. الموت جسول یوسف الحبیب الحبیب, ارے موت ختم ہو جانے کا نام نہیں, نیست و نابود ہو جانے کا نام نہیں. موت ایک پل ہے تو اس محفوظ کو اس محفوظ سے ملا دے. وہ سارے رشتے اس سے پوچھنا ہوتے ہیں, سامنے آمنہ کے لال پہ کر حسن جمال سے مستقبل ہو جاتی ہے. پھر مہینہ قبر میں جا کے کہتا ہے انہیں کے لیے تو میں آیا تھا, انہیں کے لیے تو آیا تھا. رب کما قیم کما کما تقول فی حق حق رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خالق کائنات جل والا سے ایسا کر دیتا ہے, اور پھر اس والے سوال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کے رحمت فرمائے آمین کہتے ہیں. اللہ پاک قبر کے رحمت کو منظور فرمائے, اور خالق کائنات ایسے ہی رشتہ دار سب کو عطا کرے جو مرنے والوں کو یاد رکھتے رہتے ہیں, اس حالِ ثواب کرتے رہتے ہیں. سونے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اس حالِ ثواب کر لیتا ہے محفل سے جاتا ہے, اس حالِ ثواب کرتا ہے سامنے کچھ بھی ہے, اس کے بعد دعا پڑھنا خود ہی کھا لیتے ہیں نا. لیکن سونی جبریل امین خود قرآن پاک تباہ اور خال ایسے اٹھا کر قبرستان تشریف لے جاتے ہیں, اور جا کر قبر والوں اس قبر والے کو جا کے دیکھتے ہیں یہ تیرے بھائی نے بھیجا, یہ تیرے بیٹے نے بھیجا, یہ تیرے بابا نے بھیجا. جیسے یہاں کالونیاں ہیں, محلے ہیں, پاڑے ہیں, یہ ہوتی ہیں اس جو سسٹم حساب ہوا, وہاں بھی ایسے محلے ایسے بھی کالونیاں حضرت جبریل میں جا کے کہتے ہیں اب اس قبرستان کے اندر مدفون ہوں 10 قبریں ہوں 50,000 وہ قبر والا پورا تھا لے گا, لے کے اس کے جسم کو واسطے قبرستان ہر ایک قبر پہ جا کے جب وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے بانی کہتی ہے اس نے بھیجا ہے, جس نے بھیجا وہ اس کا نام لے کے جاتا ہے میرے بیٹے نے بھیجا, میرے بابا نے بھیجا ہے, میرے چچا نے بھیجا ہے, میرے بھیا نے بھیجا ہے. تو جن کے بھیجنے والے ہوتے ہیں وہ جنہیں بھیجا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں, اور جنہیں بھیجا نہیں جاتا وہ مغموم ہو جاتے ہیں. کاش مجھے بھی کوئی بھیجنے والا ہوتا, کاش ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا ہوتا. تو اس لیے اپنے اقربا کو, احبا کو, دوستوں کو یاد رکھا کریں دعاؤں کے اندر بھی. اور ایصال ثواب کی محفل جو سج جاتی ہے اس کے آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کریں گے. نبی اکرم نور مجسم پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں جب میت ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, تو ہم تو اپنی زبان میں تڈا کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, تڈا ہی کہتے ہیں شاید, ہے نا, جہاں وصال ہو گیا, جہاں بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں 2 دن 3 دن. آواز آ رہی ہے؟ آپ تو تھوڑا قریب آ جاؤ, تم جانے والے ہیں, آپ تھوڑا قریب آ جائیں, آواز نہیں آئی, پورا مہینہ چلنا ہے. جی سر, جی بولیے, جزاک اللہ واسع جزاک. تعزیت کرنے کی جو جگہ ہے جہاں تعزیت کرتے ہیں آ کے تڈا کہتے ہیں. اچھا, اس تڈے پر آ کر
پہلے تو آ کر تعزیت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھی، دعا پڑھی، اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے اور مردے کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، میت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی دوست یار قریبی یا دور کا، اچھا اچانک فوت ہو گئے، وہ تو بڑے اچھے تھے، یا پھر کوئی ایسے ہیں جو برائی بھی کر جاتے ہیں، تو اس تعزیت گاہ پر جہاں آ کر بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انداز یہ اپنایا کرو، حدیث مصطفیٰ کا مفہوم کہ اپنے اس میت کو اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ سبحان اللہ، کون سے لفظوں سے؟ اچھے لفظوں سے اس کی تعریف کرو، بندہ بڑا اچھا تھا۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں سبحان لگا اللہ، آپ کی آ رہی ہے، ہمارے یہاں پر کہہ رہے ہیں بندہ بڑا اچھا، زور سے بولیں، اچھا تھا، وہ فوت ہونے والا بڑا اچھا تھا، یہ فوت ہونے والی بہت اچھی تھی، سب فوت ہونے والی بہت اچھی تھی، فوت ہونے والی بہت اچھی تھی۔ اب حدیث پاک سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے موجود ہیں اس تعزیت گاہ پر، اللہ کے فرشتے موجود، واللہ عز و جل یعلم فیہ شرا، اور یہ سارے بندے کہتے ہیں خیرا، جتنے بندے آپ نے کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا، یعقوب ہزار فوت ہو گیا تھا، بڑا پیارا بندہ تھا، بچاؤ کا بڑا پیارا بندہ تھا، اپنے اس سے ہم نے فوت ہونا ہے، اللہ رب العزت نے بلائے، اللہ ایمان سلامت رکھے، خاتمہ ایمان میں ہو، تعریف کرنے والی انداز سے بندہ بڑا پیارا تھا، بندہ بڑا پیارا تھا، ہمارے والد گرامی اللہ رب العزت کرے کرم فرمائے، بڑے پیارے بڑے اچھے اچھے، تو فرشتے یہ انداز دکھتے ہیں، سبحان اللہ، خالق یہ کہنا اللہ یعلم فی شرا، ہم اکیلے ہوں تو انداز الگ ہوتا ہے، محفل میں ہوں تو انداز الگ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے حدیثیں سنی ہیں، آپ کہیں گے حدانی بڑا پیارا ہے، آپ نے مجھ سے قرآن سنا ہے، آپ کہیں گے حدانی بڑا اچھا ہے، لیکن میری خلوت کیسی ہے کہ میں جاؤں میرا اللہ، آپ کو تو پتہ نہیں، جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے وہ کس انداز سے ہوتا ہے، یہ رب کرتا ہے، اللہ یعلم فیہ شرا، اللہ اس کے سر کو بھی جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، واسرہ قولہ، ابھی جھارو بھی وہ اللہ رب العزت دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، تم معافی انفسکم او تخفوہ وحاسبوہ، بندہ ظاہر کرے اسے بھی اللہ جانے، بندہ چھپا کے کرے اسے بھی اللہ جانے، تو اللہ رب العزت جل وعلا کا فرشتے عرض کرتے ہیں میرے اللہ تو جانتا ہے کہ بندہ مرنے والا اچھا نہیں تھا، وہ گنہگار تھا، لیکن یہ سارے تعزیت کرنے والے کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا، اے میرا اللہ فیصلہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قبلت شہادت عبادی علی عبدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلت شہادت عبادی علی عبدی، اے میرے فرشتوں میں نے ان سارے بندوں کی گواہی کو اس بندے کی پر قبول کر لیا ہے، یہ سارے کہتے ہیں نا کہ اچھا تھا، سبحان اللہ، میں بھی کہتا ہوں سبحان اللہ، سارے جتنے بھی آگے بیٹھتے ہی کہتے ہیں بڑا اچھا تھا، میں بھی کہتا ہوں بڑا اچھا، تو اللہ کا فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کے اندر بھی یہ کمی تھی، تو رب فرماتا ہے جب یہ سارے کہتے ہیں اچھا تو میں اکیلا کیوں کہوں کہ اچھا تھا، سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ زبان یہ کوئی تلوتھا ہے، یہ ایسے نہیں، زبان سے الفاظ جو نکل رہے ہوتے ہیں ہوا میں نہیں جاتے، اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، قرآن مجید 26 پارہ سورہ احقاف، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بندہ بولتا ہے تو ایک لفظ لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اپنے لواحقین کو اچھے طریقے سے یاد رکھا کر بیلدار خانی سے رضی فرما چکے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پیش کریں گے، اس کے بعد سارا اسلام بازار نماز صاحب پڑھیں گے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ بیان اس کے چلے ماشاءاللہ حکم ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بھائی توجہ ہے تو بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر جو تھک رہا نہیں اس وقت پہلے جواب امام حسن نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، نماز سے فارغ ہوئے، قریب ایک بندہ ہاتھ ماتھے کھڑی دعا پہ ہاتھ اوپر ہے، اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، ہمارا دعا کرنے کا اسٹائل آپ کے سامنے ہے، دعا کر اللہ اور فی الحال بھول گئے سے دعا کرنے کا الگ الگ اسٹائل ہے ہر ایک کا۔ حدیث مصطفیٰ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جب رب سے مانگو تو خوب دل جمعی سے مانگو اور یہ نہ کہا کرو اے میرے اللہ تو چاہے تو دے، تو چاہے تو نہ دے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایسے مانگے اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ سبحان اللہ، اللہ دے سکتا ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، غالب مولا تو ہی کہتا ہے، عطا
بندہ بیٹھا ہے رو رو کے دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ میں نے قرضہ دینا ہے، تاریخ آ گئی ہے، میرے مالک مولا 10,000 درہم دینے ہیں، کتنے؟ اس دور میں 10,000 درہم مانا رکھتے ہیں، یا اللہ میں نے 10,000 درہم دینے ہیں، میرے پاس ایک بھی نہیں، مالک مولا میری مدد فرما، میری لاج رکھنے مالک، آنکھوں سے آنسو ڈالتا اشکائی امام حسن رضی اللہ عنہ تھے، دیکھ کر گھر تشریف لے سبحان اللہ خود فاقے سے رہتے ہیں بات اللہ، یہی سوال پوچھے گا امام حسن سے، حضور آپ خود فاقہ تشریف فرماتے ہیں، کبھی کھایا کبھی نہ کھایا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے سوال کیا اور آپ نے خالی لوٹایا۔ وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے وہ میں جہاں تک لگا ہو جاتا، اور جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کروں، کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ایک عادت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت سے ایک طریقہ ہے، عادت ہے، کون سی؟ اللہ کی دینے کی عادت ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ نے مجھے یہی عادت دی ہے دینے کی، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اپنی عادت بدل ڈالی، دینے والی عادت کو بدل کے نہ دینے والی اختیار کی، تو ڈرتا ہوں کہ اللہ بھی اپنی عادت بدل کر ڈالے، اس لیے میں یہ طریقہ اپناتا ہوں کہ دیتا ہی رہتا ہوں۔ سبحان اللہ تو یہاں بھی ایسے سالتا ہے جوڑی ہوگی 10,000 درہم، سبحان اللہ نہ جان نہ پہچان، نہ انہوں نے حضرت امام حسن سے سوال کیا، نہیں بس سمجھ کے بھاگ کے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بالنور۔ سبحان اللہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی اللہ رب العزت نے ایسا کمال دیا کہ اللہ کے نور سے تجربہ اسی خاص آئے اٹھایا 10 درہم اٹھائے 10,000، بندہ بھی لگ دعا میں ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ اجیب دعوت اللہ، میرے نبی سے کہتے جب سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ میں کیسا ہوں، کیسے رہو ان سے کہہ دو جب مجھے مقابلے تو میں جی کہہ کے جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال پر نظر کی بات کرتا ہے، افلاق سے آتا ہے نہ لوگ کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں نظام آخر۔ اے بندہ جب تو رو کے کرتا ہے تو یہ نہ سوچا کر کہ میری آنکھوں بکام کو وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ نہ سوچا کر میری آنکھوں بکام کو وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ اے بندہ جب رو کے یہ ازاری کریے رب کو مناتا ہے، تیرے آنسوں کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وہاں سے پہلے خطاب آتا ہے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں یہی ہے، ابھی تک رو رو کے دعا کر رہا تھا، ایک بھی نہیں 10,000 درہم کا سوال کیا۔ حضرت امام حسن آئے اٹھا کے لائے، بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے، آپ تشریف لائے، آپ کا 10,000 درہم ان کے ہاتھوں میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ کیسے محسوس ہو؟ سبحان اللہ ساری مشکل گئی، جیسے ہاتھوں میں آئے اے اللہ تیرا شکر۔ سبحان اللہ امام حسن بولی تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، حضور معاف کرنا میں نے دیکھا نہیں، آپ نے یہ تکلیف کیوں کیا، آپ نے کیوں دیے؟ فرمانے لگے میں نے نہیں دی، اللہ نے دی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ سوچ میں اس سے سوا بنا ہے اللہ
جنتی، اے علی حسن حسین بھی جنتی، میرے نبی نے لمحہ مبارک بد فرمائے مولا علی نے کھولے، یا رسول اللہ میں بھی جنتی، حسن بھی جنتی، سونے حسین بھی جنتی، بی بی فاطمہ بھی جنتی، یا رسول اللہ فَتُحِبُّونَا، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری محبت کا دم بھرنے والے ہیں، یا رسول اللہ وہ کہاں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے علی، سبحان اللہ اے علی، آگے آگے علی ہوئے، پیچھے علی کے جانے والے ہوئے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اسی گھرانے میں مشکل کشا۔ اللہ رب العزت اپنے سارے سے توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل وعلا مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔